ہے کہ اسلام آباد میں جو راستے ہیں وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں، جو اسلام آباد کے ٹریلز ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی بحال کیا گیا، اور آن دا ادر سائڈ جو ہیوی ٹریفک کا شہر میں داخلہ ہوتا ہے اس کو بھی دوبارہ سے بحال کر دیا گیا۔ آلموسٹ ایک ویک گزر گیا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام آباد میں جو ایک اعلیٰ سطح کے ڈائلاگ چلنا تھا، جس کی امید کی جا رہی تھی کہ دونوں ڈیلیگیشنز آئیں گے تو وہ جناب اب چیزیں جو ہیں نارملائز جو ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ احمد، ہم جس طرح بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ امریکنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آپشنز استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو مڈل ایسٹ پہ اپنا ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے، آن دا ادر سائڈ چائنا کے اوپر بھی کچھ پابندیاں لگتی نظر آتی ہیں جو امریکہ لگا رہا ہے کہ شپنگ کمپنیز ہیں، ان کے ٹینکرز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ کیا امریکہ روکنا چاہ رہا ہے چین کو کہ ایران کی کسی بھی صورت کا جو حمایت چین کو حاصل ہے اس میں کمی لائی جا سکے؟ جی دیکھیں، اس وقت میں جو جس چیز پہ فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اب جب سیز فائر ہو جاتا ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر، سب سے مشکل قدم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیز فائر، کیونکہ سیز فائر سے پہلے دو ایکٹرز کائنیٹک ڈومین میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے کائنیٹک ڈومین سے ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ڈومین میں انٹر ہونا ہے وداؤٹ اینی پولیٹیکل ایشورنسز، کانکریٹ پولیٹیکل ایشورنسز۔ تو وہ جب اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد آگے کا جو پروسیس ہے وہ بہت لینتھی ہوگا۔ جے سی پی او اے کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ اس میں بہت سارے مہینے لگے تھے اور اس میں تھرو آؤٹ ایک ڈپلومیٹک وار تھی، ایک میڈیا وار تھی، ایک اکنامک وار تھی، اس کا سہارا لیا گیا تھا۔ دونوں فریقین یا اس میں ملٹی لیٹرل ڈسکشن تھی، تو بہت سارے ایکٹرز جو تھے وہ ڈیفرنٹ ٹولز کا استعمال کر رہے تھے ٹیبل کے اوپر اپنی نیگوسیٹنگ پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے۔ اسی طرح اب یہ جو نیگوسیشنز اور یہ سیز فائر کے بعد جو پیس اگریمنٹ یا یہ جو پیس کی ساری بات چیت چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں سسٹینیبل پیس کی، اس میں ملٹیپل ایکٹرز ہیں۔ رشیا بھی ایک ایکٹر ہے، اس میں چائنا بھی انوالوڈ ہے کیونکہ چائنا کے اپنے سٹیک ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ سو ایک کمپلیکیٹڈ، ایک بڑا ڈیفرنٹ اور کمپلیکس مکس ہے، اور اس میں امریکنز اور باقی بھی جتنے بھی فریقین ہیں وہ کوشش یہی کریں گے کہ اکنامک وارفیئر کا، ڈپلومیٹک وارفیئر کا، ریٹرک کا استعمال کیا جائے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو ابھی جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے چائنا سے ریلیٹڈ، یس، ملٹیپل ٹولز ڈپلائیڈ ہیں اس ٹاکس اور نیگوسیشن کی سراؤنڈنگ میں اپنی پوزیشن کو ٹاکس کے لیے بہتر کرنے کے لیے، جس میں جس ٹول کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب چائنا کی سپورٹ حاصل رہی ہے ایران کو، ٹرمپ بلکہ وہ ایک جو کہہ لیں کہ ان کا شپ پکڑا گیا تھا، کارگو جو ہے جو امریکہ نے اپنی تحویل میں لیا تھا، تو کہا جی اس کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، اس میں ایرانیوں کے لیے کوئی گفٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی جانب سے ایرانی جو ریفائنریز ہیں، جو چائنیز ریفائنریز ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ لگائی گئی ہیں، شپنگ کمپنیز ہیں ان پر بھی کچھ سینکشنز ہیں، ٹینکرز پر بھی۔ کیا امریکہ ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایران کی جو حمایت کی جا رہی ہے چائنا کی جانب سے اس میں کمی لائی جا سکے؟ دیکھیے نہیں، تھوڑا سا یہ ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ایشو۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت جن شپنگ انڈسٹری پہ وہ سینکشنز لگا رہے ہیں، وہ پہلے بھی امریکہ ان پہ سینکشنز لگا چکا ہے۔ ایران کا جو فلیٹ چائنا کے ساتھ کام کر رہا ہے، دیٹ از نون ایز شیڈو فلیٹ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فلیٹ ہے یہ کہیں اور کسی اور بین الاقوامی بندرگاہ کے اوپر نہیں جاتا، مطلب ان کے لیے انہوں نے تجارت کے راستے کم کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں سینکشنڈ ہونے کی وجہ سے۔ امریکہ نے جب جے سی پی او کی ٹاکس ہوئی اور ان کو یہ لگا کہ امریکن مفادات جو ہیں ان کا جو ہے شاید مطلب پاس نہیں رکھا جا رہا، تو انہوں نے یونیلیٹرل سینکشنز لگائی تھی جب ٹرمپ پچھلی دفعہ آئے تھے۔ اور اس دفعہ جو وہی سینکشنز ہیں ان کے اندر ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ری انفورس کر رہے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم دراصل یہ ہے کہ سینکشنز جو ہے وہ ایک ایگزسٹنگ شیڈو لسٹ کے اوپر ہیں جو امریکن ایکسپورٹ کنٹرولز کے پاس ہوگی، لیکن جو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ان کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی مطلب کیا لیول ہے انگیجمنٹ میں کی، کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت ایران اور چائنا کے درمیان تقریباً $600 بلین کی تجارت ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ منسلک ہے۔ اور اگر اس کو آپ آئل کے سیکٹر کے اندر دیکھیں تو اس میں 60 to 70% جو ہے آئل کے اندر آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی جو پیمنٹس ہے وہ یوان میں لے گا، کیونکہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، سو ڈالر ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، اس لیے وہ یا بائیلیٹرل کرنسی سواپ اگریمنٹ میں ہے یا یوان میں، یا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپٹو کرنسی میں لیں گے۔ اور اگر وہ سکپس استعمال کرتے ہیں جو چائنیز بینکنگ سسٹم ہے سوئفٹ کے بغیر، تو ایک طرح سے امریکہ جو ہے بہت بڑا جو ایرانین آئل ہے اس کی جو فیوچر پروجیکشن ہے اس کے سٹیکس کو لے جائے گا۔ ظاہر ہے وہ پریشر ڈال ضرور رہے ہیں چائنا کے اوپر، لیکن اٹ از ٹو لٹل، اور وہ جو اسٹریٹجک کنورجنس ہے ایران کی اور چائنا کی اس کو وہ سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اوپر جب انہوں نے سینکشنز لگائے اور چائنیز شپس کو کہا کہ وہ نہیں گزر سکتے اسٹریٹ آف ہارمز سے، تو پریزیڈنٹ شی پنگ نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کریں گے تو ہم اس کو ایز اے ڈائریکٹ اٹیک سمجھیں گے۔ تو ایک طرح سے بہت تھن لائن ہے جہاں یہ بائیلیٹرل کانفلکٹ کو دونوں سائڈس کوشش کر رہی ہیں کہ یہ بائیلیٹرل ہے، بالخصوص
मखसूस अमेरिका कि ये एक्सपैंड ना कर जाए और बाकी जो 2 सुपर पावर्स हैं वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्ट इफेक्टीज या डायरेक्ट पार्टनरशिप में ना आ जाएं। सो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक इसके अंदर इतनी ये डायरेक्ट नहीं है जितना मतलब नजर आ रहा है। ये नहीं है कि उनको हर शिप के बारे में पता है जो मतलब चाइना के साथ और ईरान के साथ काम कर रही है। दे कैन सी इट क्योंकि वो सैटेलाइट पे नजर जरूर आ रही है, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट पोटेंशियल है, ये इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी या हाईवेज के ऊपर अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो ये एक्ट ऑफ पायरेसी में आता है। ये मतलब यू कैन नॉट लाइक कवर इट अंडर ग्लोबल सैंक्शंस। आप ग्लोबल सैंक्शंस पे डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। हाई सीज के ऊपर इट कम्स विद डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड आई एम श्योर एडमिरल साहब विल करेक्ट मी ऑन दैट। ठीक है। लेकिन उसके लॉज ऑफ द सी और हाउ इंटरनेशनल ट्रेड मूव्स इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है रिजवी साहब, इस पे चाइना का अगर देख लें तो 90% पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसकी ईरान के रास्ते, ईरान से उनको हासिल होती हैं। अब ट्रंप ने दौरा भी करना है आगे चलकर चाइना का, तो उससे पहले एक प्रेशराइज करना चाह रहे हैं चाइना को भी, और ऑन द अदर साइड जो एक्सपोर्ट हासिल रही है चाइना की ईरान को, कहीं ना कहीं अमेरिकन चाहते हैं कि उसमें भी कमी आए। मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ आर वेरी लाउड एंड क्लियर, और उनका मैसेज भी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का बड़ा क्लियर था। देखिए, जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है होर्मुज़ के अंदर, अमेरिकन्स हैव अवॉइडेड एंड नॉट अंडरटेकन एस्कॉर्ट ऑपरेशंस। एस्कॉर्ट ऑपरेशंस होते हैं जब आप शिप्स को, जो मर्चेंट वेसल्स हैं, उनको अंडर एस्कॉर्ट लेकर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हुए आप उसको थ्रू करते हैं ट्रांजिट। ये अब तक नहीं हुआ, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ईरान जो है वो जियोग्राफिकली ही एंजॉयज दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम द कोस्ट, और वो कोस्टल बैटरीज को अपने पास जो उसके वसाइल हैं उनको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सो विद इन दी होर्मुज़ तो उसका कंट्रोल जो है वो वही इंजॉय कर रहा है। अब ये जो चाइना फैक्टर है, क्योंकि इन्होंने 13-14 या 14-15 को जाना है ट्रंप ने टू चाइना, आई थिंक दैट इज आल्सो लूबिंग ऑन टू हिम, और मेरे ख्याल में उनको ये पता है कि उनको जाने से पहले पहले दिस हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड। तो ये एक टाइम फैक्टर में उनके पर एक नई चीज़ आएगी। बाकी जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी, तो चाइनीज़ वेसल्स के ऊपर या किसी और ऐसे थर्ड कंट्री के वेसल के ऊपर बोर्ड करना इजी नहीं है। या तो वो शिप स्टेटलेस होना चाहिए, या फिर उसके ऊपर आपके पास कोई पुलिसिंग की वो जो उसके पर लगाएंगे शिक के, हम आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि इसके ऊपर कोई हैजर्डस कार्गो है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उस प्रिटेक्स्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह का क्लियर मैसेज चाइना ने दिया है, अमेरिकन्स और दो शिप्स वो ट्राई करेंगे उनका पेशेंस चेक करने को। तो ये लेट्स सी आगे। मैं आई एम ऑल्सो होपफुल कि ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, पोस्चरिंग है, और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था कि ये साइकोलॉजिकल भी है इसका एक एंगल, और इकोनॉमिक भी है। तो लेट्स सी के डिफरेंट टैक्टिक्स जो हैं वो दोनों जानिब से आप कह रहे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि मुज़ाकरात में मैक्सिमम जो है लेवरेज और मैक्सिमम अपने मुतालबा जो उनको मनवाया जा सके।